محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اس وقت میں موجود ہوں اتراکھنڈ کے درو میں، جو کچھا میں پڑتا ہے، کچھا کے پاس ہی ہے۔ جی کے پاس۔ اور اس وقت میرے پاس بہت بڑی ہستی ہے، الحمدللہ اللہ نے نوازا۔ اور آپ جانتے ہوں گے ان کو، مولانا جابر صاحب ماشاءاللہ بڑا اچھا ایک دین کا کام کر رہے ہیں۔ وہی کام جس کو ہم نے انجام دیا، ہم بھی وہی کرتے ہیں، اسلامک سوال جواب کے ذریعے، اسلامک سوالات کے ذریعے دین کا کام۔ کئی لوگ مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ معروف بھائی آپ نے بڑا مطلب جو مانگنے والے ہیں ڈھونگی ٹائپ کے لوگ، ان کو بڑا پکڑتے ہیں آپ۔ جی وہ میں نہیں ہوں، ہاں وہ جابر بھائی ہیں ماشاءاللہ، صحیح معاشرے میں بہت گند پھیلا رکھی ہے، بالکل۔ ہاں اچھے خاصے ہاتھ پیر، صاف ستھرے ہاتھ پیر ہے، کما سکتے ہیں بھائی، بالکل بیکار سے بیکار آدمی شہر کے اندر کچھ نہیں تو 200-400 روپے 500 روپے کما سکتا ہے، بالکل کما سکتا ہے۔ ہاں تو فی الحال ملاقات ہو گئی ماشاءاللہ۔ آج چند باتیں میں نے کرنا چاہی، میں یہ شروعات میں آغاز میں نے یہ بتانا چاہا آپ کو کہ ماشاءاللہ جابر رضا صاحب ہیں، یہ مولانا جابر صاحب، ان کا جو چینل ہے پاور آف اسلامک ہے، پاور آف اسلام یہ چینل ہے۔ تو چند سوال کروں گا میں جابر بھائی سے ماشاءاللہ۔ بالکل۔ ویسے میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی کہ جابر بھائی مجھ سے سوال کرنے والے ہیں، پتہ نہیں کیا کر لیں یار۔ چلیے آپ سوال، لیکن میں دھڑکنیں تیز کر دیتا ہوں ان کی پھر اب۔ چلیے آپ۔ ہاں بھائی گڈو بھائی، جی سوال جی پیغام ہے اس سوال کے ذریعے عوام کے لیے۔ جی ہاں بہت بہترین زبردست سوال ہے، پیغام ہے اس سوال کے ذریعے۔ جی حضرت فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کس کو کہتے ہیں؟ آج کے وقت میں اگر ہم اس پہ سروے کریں نا معروف بھائی، تو میں کہوں گا کہ غالباً 90% لوگ ایسے نکل آئیں گے کہ جو اس صف کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں، 90%۔ جی کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ جس نے اپنی داڑھی مڈا دی وہ فاسق ہوتا ہے۔ بھائی سب صرف وہ فاسق نہیں ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے داڑھی مڈا دینا اور ایک ہوتا ہے داڑھی رکھ کر اس کو کتروا دینا۔ داڑھی رکھ کر کتروانے والے کو بھی فاسق کہا جاتا ہے، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس اعلانیہ گناہ کرتے ہیں اس کو بھی کیا ہے، فاسق کہا جاتا ہے۔ کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں گناہ تم مت کرو، اگر تم نے کر لیا تو اس کو پوشیدہ کرو، اس کو چھپا لو۔ لیکن لوگ بولتے ہیں کہ صاحب، میں فون پر بات کرتے ہیں معروف بھائی کہ یار دوست چل یار ذرا فلم دیکھنے جا رہا ہوں، اعلان ہو رہا ہے، سامنے والا شاہد بن رہا ہے، بہت اچھی وضاحت۔ پھر میدان محشر میں جب تم کہو گے کہ مولا میں نے فلم دیکھی نہیں ہے، پھر وہی انسان تمہارا دوست تمہارے سامنے کھڑا ہوگا کہ بھائی تو نے فون کیا تھا مجھے فلم دیکھنے کے لیے، میں تیرا گواہ ہوں۔ تو اعلانیہ گناہ کرنے والے کو بھی فاسق کہا جاتا ہے۔ اگر میں وضاحت اس کی پوری کروں تو معروف بھائی وقت زیادہ گزرے گا، اس لیے شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں دوستوں، گناہ مت کرو، گناہ ہو اگر کر بھی دیے تو توبہ کر لو، بہرحال اعلانیہ گناہ مت کرو۔ یہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی شرمندگی والی بات اور میدان محشر میں سخت پکڑ ہونے والی یہ بات ہے۔ جی بالکل اچھی وضاحت کی ہے، صحیح جواب دیا آپ نے۔ جی جس طرح سے کھڑے ہو کر روڈ پر تیری ماں کا تیری ایسا، اور اعلانیہ گناہ گالی بکنا، بالکل کھلے عام گالی دے رہے ہیں، بڑا بھاری سینہ چوڑا کر کے، اس کو بھی فاسق کہتے ہیں۔ شراب پی کر کے پڑے ہوئے ہیں روڈ پہ، یا نہیں پڑے یا پڑے روڈ پہ، نہیں بھی پڑے، پی تو رہے نا، پتہ تو لگ گیا، بدبو آ رہی ہے نا منہ سے۔ تو یہ اس طرح کے گناہ جو اعلانیہ گناہ جو ہوتا ہے اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ ہاں دوسری چیز یہ ہے، داڑھی نہیں ہے چہرے پہ۔ امام صاحب آ رہے ہیں بستی کے، دیکھ لیا صاحب، اب امام صاحب نے سلام نہیں کرا تو ارے بھائی کیسا امام ہے، سلام نہیں کرتا ہے، تمہارے باپ کا غلام ہے امام سلام کرے گا تمہیں؟ ہے تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، امام تمہیں سلام کرے؟ تمہیں سلام کرے تو اس کے لیے یہ سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لیکن یہ اگر سلام نے بنا داڑھی والے کو، داڑھی والے نے سلام نہیں کرا تو اس کی شکایت نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں کرنا، یہ سچائی ہے، یہ سچائی ہے، وہ نہیں کرے گا، بڑا اچھا اس کے لیے گناہ نہیں ہے اگر اس نے سلام نہیں کرا۔ جابر بھائی جی ایک سوال اور ہے بس، باقی آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں؟ بالکل پوچھوں گا انشاءاللہ۔ نماز جنازہ کے تعلق سے آپ مجھے بتائیں، جی بہت سے لوگ اس طرح کے کہ نماز جنازہ پڑھتے بھی نہیں ہیں اور کھڑے رہتے ہیں دور، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ یاد نہیں ہے۔ تو نماز جنازہ کے اندر ایسا کیا پڑھا جاتا ہے جو نماز جنازہ یاد نہیں ہے، اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کیا پڑھا جائے گا ایسا؟ اور اگر نماز جنازہ میں جو خاص کر جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں ماشاءاللہ معلوم ہے ہمیں، آپ کو، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن وہ چیزیں یاد نہیں ہے، ویسے کیا پڑھنا ہے اور وہ یاد نہیں ہے تو پھر کیا پڑھا جائے گا؟ یہ مختصر سے انداز میں آپ جواب دیں مجھے۔ مربئی معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نماز جنازہ یاد نہیں ہے، یہ وہی لوگ بولتے ہیں جو کبھی نماز سے قریب جاتے ہی نہیں ہیں۔ جو 5 وقت نماز پڑھتا ہوگا اس کو نماز جنازہ یاد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ مربئی ہم تم جانتے ہو کہ جو سبحانہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں وہی نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے۔ ایک لفظ پڑھا ہوا وجل ثناؤ کا، وہ نہیں پڑھیں گے تب بھی سبحانہ ہو جائے گا نا، بے شک مکمل سبحانہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم التحیات کے بعد درود ابراہیم پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز میں، وہی درود ابراہیم ہم نے پڑھا ہوتا ہے نماز جنازہ کے اندر تکبیروں میں، وہ سبھی کو یاد ہوتا ہے۔ اچھا آخر میں جو دعا ہے اللہم اغفر لی حینا میتنا، اگر بندہ چاہے تو 2 دن میں اس کو مکمل یاد کر سکتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں نماز جنازہ میں تم جاؤ
تم نماز جنازہ میں جاؤ گے جب کسی میت کے لیے تم دعا کرو گے تو اگر میت جنتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی جنت عطا فرمائے گا اس کے صدقے میں. اور بھائی مرنے والا بھی ہے اگر اور اس نماز جنازہ میں کوئی اگر ایک بندہ بھی ہے. اور آخری حدیث ہے جس جہاں 40 لوگ نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا وہاں ایک کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہے. جی ایک کوئی اللہ کا ولی. اور یاد کرنے میں ہے کیا یار, اور یاد جو بندہ کر لے گا اس کا مطلب سمجھ جائے گا ہمارے بھائی, کبھی جنازے کی نماز چھوڑ نہیں سکتا. اللہم اغفر لی حینا, یا اللہ جتنے حیات سب کی بخشش فرما, وہ میتنا جو مر چکے ان کی بخشش فرما, حینا میتنا وہ شاہدنا جو موجود ہیں, جو غائب ہیں, جو چھوٹے ہیں, جو بڑے ہیں, جو عورتیں ہیں, مرد ہیں, یہی سب اس کا مطلب ہے. سب کے لیے دعا ہے اس کے اندر. تو بھائی یہ آپ یاد کر لو. یاد اگر نہیں ہوئی ہے آپ کے پھر بھی آپ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بھروسے, کوشش کرو یاد کرنے کی. یاد نہیں ہو پا رہی ہے آپ پہ, کھڑے ہو جاؤ, اللہ رب العزت قبول فرمانے والا ہے. بالکل بھی یاد نہیں, کم سے کم الحمد شریف آپ پڑھ لو, اللہ قبول فرما لے گا, نماز ہو جائے گی. ہاں اس پہ ایک بات اور یاد آ گئی مجھے. بہت سے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے, سورہ فاتحہ اگر نماز جنازہ میں نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی. ایسا دیکھیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا عبادت بھی ہے اور دعا بھی ہے. بالکل سورہ فاتحہ کا قرأت سے پڑھنا, آواز بلند آواز سے نماز کے اندر پڑھنا عبادت ہے. بالکل بالکل. اور اگر جیسے حضرت نے بتایا یہ دعا اگر اللہم اغفر لی حینا و میتنا, یہ دعائے مغفرت جو ہے یہ اگر یاد نہیں ہے تو یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں دعا کی نیت سے. بالکل بالکل, دعا کی نیت سے, عبادت کی نیت سے نہیں, دعا کی نیت سے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ آواز سے پڑھی جائے گی, قرأت کی جائے گی, تو قرأت کے لیے منع ہے نماز جنازہ میں. قرأت سے آواز بلند سے مطلب امام جو قرأت کرے گا وہ نہیں کر سکتا. چلیے مارو بھائی اب بات کافی بڑھ رہی ہے آگے. میں چاہتا ہوں کہ میں سوال آپ سے کرتا ہوں, صرف 2 ہی سوال میں کروں گا. پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ لوگ یہ بولتے ہیں, کچھ لوگ جن کو ہم بولتے ہیں لام لام پیش لل, اس طرح کے لوگ یہ بولتے ہیں جب تم لوگ سنت اور فرض میں کس کو بڑا مانتے ہو؟ ہم بولتے ہیں یار مطلب فرض ہوتا ہے, سنت ہوتی ہے. تو وہ یہ بولتے ہیں کہ صاحب اگر آپ فرض کو بڑا مانتے ہو تو پھر جب ابتدا کرتے ہو آپ نماز کی وضو سے, تو وضو میں پہلے سنت کو کیوں اپناتے ہو؟ اس کا جواب عوام مانگتی ہے, کچھ لوگ مانگتے ہیں. سنت کو کیوں اپناتے ہو؟ ہاں, سب سے پہلی چیز تو مختصر انداز میں بتا ہی دوں. جی سنت کا مطلب ہے وضو کرنا سنت ہے نماز سے پہلے. ہاں, لیکن نماز وضو کے اندر بھی فرائض ہیں, 4 فرائض ہیں, جو چہرہ دھونا ہے, کونی تک ہاتھ دھونا ہے, اور پیر دھونا ہے, اور چوتھا سر کا مسح کرنا ہے. وہ فرض کیوں ہیں؟ وہ اس لیے فرض ہیں کہ چہرہ دھل کے اچھا ہو جائے گا, صاف ہو جائے گا, ہاتھ صاف ہو جائیں گے بڑی طریقے سے, پیروں میں دھول وغیرہ لگی, دھول صاف ہو جائے گی, پیر دھل جائیں گے. لیکن اس میں بھی پہلے سنت ادا ہو رہی ہے. سنت کیا ہے؟ کلی, پہلے ہاتھ دھونا, پھر کلی کرنا, پھر ناک میں پانی چڑھانا. تو بڑا بہترین سی وضاحت کر دوں میں اس کے تعلق سے. دیکھیے جب پانی, اب وضو کرنے کے لیے پانی تو دیکھنا پڑے گا کیسا ہے کیا ہے. تو دیکھنے میں تو اگر پانی صاف بھی ہے, لیکن اس کو جب ہم اس سے کلی کریں گے تو ہمیں اس کا ذائقہ معلوم ہو جائے گا کہ پانی کیسا ہے. بالکل بالکل ہے, نہیں ہے, یہ ناک میں تو پوشیدہ ہے. جی. اور ناک میں ہم پانی چڑھائیں گے تو ہمیں اس کی کیسا پانی, بدبو کا تو پانی نہیں ہے, کیسا پانی ہے, تو یہ معلوم ہو جائے گا. بس یہی وضاحت کر سکتا ہوں اس کے تعلق سے دوست, کیونکہ وضو کرنے کے لیے پانی کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے. پانی کا مزہ بدلے ہوئے نہیں ہونا چاہیے, پانی کی بو بدلی ہوئی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کلی کرتے ہیں, مزہ معلوم پڑ جائے, ناک میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کی اسمیل بندے کو معلوم پڑ جائے. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے, مختصر انداز میں آپ کو پتہ چلی. آخری سوال مارو بھائی آپ سے. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ یار ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں, تو ایسی کون سی 2 شخصیت ہیں کہ جن کے تعلق سے غوث اعظم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کا نام لے کر جب تم دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہوگی؟ حضرت اختلاف ہے اس پر, لیکن ہاں غوث اعظم نے فرمایا ہے, اور علماء نے بیان فرمایا ہے. جی, اور ہم نے سنا ہے علماء نے بیان فرمایا ہے. حضور کے والدین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. جی صحیح جواب, بالکل صحیح جواب ہے, بالکل صحیح جواب ہے. کیونکہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کتنا پسند فرماتا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام نے, بڑے بڑے مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب تمہاری دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو تم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی اور ابو کا وسیلہ دے کر دعائیں مانگو, اللہ رب العزت تمہاری دعائیں ضرور قبول فرمانے والا ہے. تو دوستو میں چاہتا یہ ہوں کہ مارو بھائی اس سے کافی ٹائم تک بات کروں, لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو رہی ہے. تو مارو بھائی میں بڑا خوش ہوں دل سے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کے کام میں رحمت برکت نازل فرمائے. آمین آمین آمین. تو دوستو مارو بھائی کو الحمدللہ آپ سبھی لوگ بخوبی جانتے ہو, اور بس یہی وہ شخصیت ہیں کہ مطلب جن کو دیکھ کر, جن کو فالو کر کے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اللہ رب العزت نے نوازا. اور آپ لوگ آج کے وقت میں مجھے جانتے ہو, مارو بھائی کا چینل سبھی کو معلوم ہے, معروف رضا خان کے نام سے چینل ہے بھائی کا, اور میرا جو اپنا چینل ہے وہ پاور آف اسلام کے نام سے. تو دوستو آپ لوگ سپورٹ کے ساتھ ساتھ ہمارے حق میں دعائیں ضرور کیا کرو, کیا پتہ آپ میں سے کس کی دعا اللہ قبول فرما لے اور بیڑا پار ہو جائے. مارو بھائی, آمین.